صراط الذین انعمت علیہم۔ سورۃ الفاتحہ کی 6 آیت تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ ہے ان لوگوں کا راستہ کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اس سے پہلی والی آیت میں بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب اس 6 آیت میں اس سیدھے راستے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے۔ تو پہلی وضاحت اس کی یہ آئی ہے خود بندے کی زبانی کہ اے اللہ وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس سیدھے راستے کی وضاحت کر دی گئی ہے، صرف یہ کہہ نہیں دیا گیا کہ سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھا راستہ کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن وہ راستہ ایسا ہے کہ جس پر لوگ چل کر جا چکے ہیں۔ ایسا راستہ وہ ہے جو جس پر لوگ جا چکے ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ بتایا انعمت علیہم، وہ لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز غور کرنے کی ہے سورہ الفاتحہ کی کہ انداز بیاں پر، وہ یہ ہے کہ اس میں جو انداز اپنایا گیا ہے وہ کون سا انداز اپنایا گیا ہے وہ غور کیجیے۔ پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت دے دے۔ تو اب سیدھے راستے پر ہدایت دینا تو یہ تو شارٹ میں بات ہو گئی، مختصر بات ہو گئی، مجمل بات ہو گئی۔ تو مجمل کے بعد اب تفصیل آ رہی ہے۔ کوئی چیز پہلے شارٹ میں بیان کی جائے، کر دی جائے، پھر بعد میں ڈیٹیل ذکر کی جائے، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ اور یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ جب انسان کو پہلے شارٹ میں کوئی چیز بیان بتا دی جائے تو وہ شوق میں رہتا ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہوگی، اس کی ڈیٹیل کیا ہوگی، اور جب اس کی ڈیٹیل اور تفصیل جب اس کو مل جاتی ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے، اس کو قبول کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر ہمیں ہدایت دے دے۔ تو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے، لیکن بتایا گیا وہ سیدھا راستہ ہے کیا، تفصیل ذکر کی گئی۔ تو اس سے انسانی نفسیات پتہ چلتی ہے۔ انسانی نفسیات میں یہ بات ہے کہ پہلے اس کو مختصر بتایا جائے، اور جب مختصر بتانے کے بعد اس کا دل یہ کس چیز کا مطالبہ کرے کہ اس کی تفصیل کیا ہے، تو اللہ نے بتایا صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے کی تم نے ہدایت کی دعا کی ہے نا کہ یہ سیدھا راستہ ہمیں مل جائے، وہ کون سا راستہ یہ ہے، کون سا؟ جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو پہلی چیز بندے کے شوق یہ پیدا ہوا کہ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں مل جائے جس پر انعام ہوا ہے، تاکہ ہم جب اس پر چلے تو ہم پر بھی انعام ہو جائے، جب ہم اوپر چلے تو ہم پر بھی وہ انعام ہو جائے۔ تو یہ شوق پیدا ہوگا، قبول کرے گا۔ اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ راستے پر کوئی پہلے گیا ہے کہ نہیں گیا ہے، اس سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سارے توہمات اور وہم اور اندیشے رہیں گے، تو کیا آدمی اس کا شوق پیدا کر سکے گا؟ نہیں پیدا کر سکے گا۔ تو سورہ فاتحہ انسان کی اس نفسیات کو بتاتا ہے، اس سائیکولوجی کو بتاتا ہے کہ انسان کی نفسیات کیسی ہے۔ اس کو چاہیے اس کو یہ چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ فائدہ کیا ہے میرا چلنے پر۔ ہم اور آپ کو کوئی آدمی کوئی بزنس بتائے کہ بھائی یہ والا بزنس کر لیجئے، آپ کیا سوال کریں گے؟ پہلے کسی نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اور کیا ہے تو کتنا فائدہ ہوا ہے اور نقصان کتنا ہوا ہے؟ تو آپ کو بتائیں گے نہیں، پہلے لوگوں نے یہ کیا ہے، اس میں کوئی اتنا رسک نہیں ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے کر کے دیکھیں گے۔ اور جب معلوم ہی نہیں ہے تو آپ اس پر آمادہ ہوں گے تو سوچ وچار کرتے رہیں گے کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، شروع کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں نہیں، شروع کرنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے دعا کی صراط مستقیم ہمیں ملے، تو وہ ہے راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر لوگ چل کر گئے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، یعنی اس پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا ہے۔ انعام کس طرح کا؟ 2 طرح کا انعام، دین کا بھی انعام ملا، یعنی نعمتیں پوری ہوئی، اور دنیا کی بھی نعمتیں انہیں ملی، یہ پہلی بات۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ ہے کون؟
آپ سے کوئی سوال کر لے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں ملے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون ہے وہ انعام یافتہ لوگ؟ تو آپ قرآن حکیم اٹھائیے، سورۃ النساء اٹھائیے، آیت نمبر 69، 1 کم 70 پڑھیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن پر انعام ہوا۔ کون سے وہ لوگ ہیں؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ لوگ جو اللہ کی مانتے ہیں اور رسول کی مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ، یہی لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 گروہ ہے وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ کون ہے؟ سب سے پہلے من النبیین، تمام انبیاء، والصدیقین، تمام صدیق سچے لوگ، والشہداء، تمام شہداء، اب اس کی تفصیل آئے گی کہ شہداء کس کو کہتے ہیں، والصالحین، تمام نیک لوگ۔ یہ 4 گروہ ہے سورہ نساء کی آیت کے مطابق جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کیا کہا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ 4 کون لوگ ہیں؟ وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین، تمام انبیاء پر، والصدیقین، تمام صدیقین پر، والشہداء، تمام شہداء پر، اور والصالحین، تمام نیک لوگوں پر۔ یہ 4 گروہ ہے، یہ 4 مراتب بھی ہے، یہ 4 گروہ بھی ہے۔ پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ ساتھی بنانا ہے، صحبت کس کی؟ انبیاء کی، یعنی ان کی تعلیمات کو سمجھا۔ تو صدیقین، شہداء اور صالحین۔ جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، صراط المستقیم کون سی راہ ہے، کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، تو یہ 4 گروہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہونے چاہیے۔ اب یہ 4 گروہ کون ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ انبیاء کسے کہا جاتا ہے، صدیقین کون لوگ ہیں، شہداء کون لوگ ہیں، صالحین کون ہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، یہ 4 گروہ ہیں۔ اب ہم نے کیا کہا تھا کہ ہدایت مانگنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہدایت مانگنے والے 3 گروہ ہوتے ہیں، ایک عالمون اور عاملون، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور ایک طغات ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور ایک جہال ہوتے ہیں یعنی عمل تو کرتے لیکن علم نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں گروہ کی تفصیل یہاں پر آ رہی ہے کہ پہلی تفصیل کیا ہے، عاملون اور عالمون اور عاملون، یعنی علم بھی ہے اور عمل بھی کرتے ہیں۔ تو انعام یافتہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے علم بھی حاصل کیا اور عمل بھی کیا، علم اور حق حاصل کیا، اس کو جانا اور اس پر عمل بھی کیا۔ تو جو علم جان کر عمل بھی کرتا ہے اسی کو انعم اللہ علیہ کہا گیا، یہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انشاءاللہ ہم 4 گروہ کی تفصیل بیان کریں گے تاکہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ انعام یافتہ گروہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔